فرحان حیدر عابدی، یہ بتائیے جب بات کرتے ہیں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کن کن چیزوں کی اہمیت ہے جو ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ جی جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آتے ہی فطرانہ آپ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے عید کے چاند نظر کیونکہ آنے اور پر۔ اس کے بارے میں ائمہ کے فرمودات ہیں کہ بہتر ہے اور احسن ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، کیا کیونکہ بات بعد ہے، میں پھر یہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ زبردست۔ تو پہلے ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں فطرانے کا کانسیپٹ بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک بہترین اور احسن کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ احباب کے جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے ان تک ثروت پہنچ کی جائے۔ کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ فقیر کو دیا جاتا ہے۔ فقیر وہ معنی نہیں لیے جاتے جو ہمارے ہاں جسے فقیر کہا جاتا ہے۔ فقیر وہ کہ جو ایک وقت کی روٹی بمشکل کھا رہا ہو سفید گھر پوش میں، ہو یا نہیں ڈیزرونگ ہو۔ سفید پوش بھی اس میں نہیں آتا، نہیں آتا، تو وہ زیادہ سے فقیر ہے۔ زیادہ۔ تو اس ٹھیک کو ٹھیک اب ٹھیک۔ اس میں پہلا حق ہے آپ کے ہمسایوں میں، ہمسایوں کا، رشتہ داروں آپ کا، کے رشتہ داروں میں، یعنی آپ کے قربا کا، قربا۔ اور پھر اگر آپ کے محلے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے اہل بلد شہر کا۔ اچھا فرحان صاحب، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد جو ٹائم ہے اور عید نماز ادا کرنے سے پہلے ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے اب اس میں فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، بعد میں صدقہ بن جائے گا، تو اس میں ہم پہلے سے تیاری کر لیں کہ ہم نے کس فلاں کو دینا ہے۔ اگر ہمیں اس وقت کوئی نہیں مل رہا، یا آپ نے جس طرح کہا کہ سفید پوش بھی نہیں، وہ جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں، اب ایسی کوئی کیٹیگری میں نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کریں؟ جی میں عرض یا کرتا اللہ ہوں، کس ملک میں رہیں گے ہم کہ اللہ کرے یہ ایسا ہی جو ہو جائے کہ سر ہمارے اکثر ملک ہوتا بالکل ہے نا صحیح کہ ہے آپ بات کے کر ارد رہی ہیں، گرد نہیں اس مگر طرح میں تو کے۔ تمہاری بات پہ آمین کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ایسے حالات ہو جائیں ہو جائیں، کہ بے وہ شک، حالات ہو جائیں کہ جو ایک وقت پہ امت مسلمہ پہ آمین۔ تھے کہ بے شک، ڈھونڈے سے کوئی زکوٰۃ ڈھونڈے لینے سے والا بھی نہ نہیں ملے، ملتا بے تھا۔ شک۔ ملتا تھا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو دعا کر رہا ہوں جی یا جی اللہ جی۔ میرے ملک پہ ایسا کوئی رمضان ہے کہ لیکن زکوٰۃ لینے والا نہ ملے۔ وہ اس سائیکی میں کویسچن ہے کہ جی میں اگر سمجھ اکثر گیا ہوتا ہوں ہے کہ کہ بات آپ کو دیکھیں، نہیں ملتا۔ فطرانہ ہاں جی جو ہے وہ ایک سا ہوتا ہے، یعنی اس کو جی۔ ہم آسان کریں آج کی لینگویج میں تو 3 کلو وہ اجناس جو آپ کھا رہے ہیں، مثلا گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، اور کھجور ہے، کھجور بھی ہے۔ منقع بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اب ان چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اب آپ لازم نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں چاول زیادہ کھاتے ہیں اور آپ کے شہر میں آٹا زیادہ کھایا جاتا ہے تو آپ چاول سے ہی دیں گے، آپ آٹے سے دیں گے، یعنی اہل بلد جو زیادہ اجناس میں سے استعمال کر رہے ہیں ان میں سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے میں رہتے ہوں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے آس پڑوس میں، ہمسایوں میں کوئی ڈیزرونگ نہیں ہے یا کوئی گھر ایسا نہیں ہے۔ وہ تو رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بے گھر کی شک، کیا بے پوزیشن شک، چل رہی بے ہے۔ شک۔ تو اب یہ آپ کو جب پہلے ہی مقدار کا پتہ ہے نا، تو اچھا اب ایک چیز ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہے کہ یہ جو آیا نا ایک سا، یعنی 3 کلو جسے ہم عام طور پہ کرتے ہیں، یہ کم سے کم کم مقدار سے ہے۔ کم ہے بالکل۔ اگر یہ بالفرض 350 روپے بنتے ہیں تو لازم نہیں ہے آپ 350 ہی دیں، آپ 500 بھی دے سکتے ہیں۔ حضور والا کیا عمدہ بات کی ہے کہ حکم کو واجب کرنے کے لیے، آسانی دینے کے لیے، آسانی دینے، دعوت دینے کے لیے ایک ایسی مقدار رکھی ہے کہ جس سے کوئی انکاری نہ ہو، انکاری نہ ہو، یعنی کم کہ سے کم ریشو رکھی ہے کم نا، سے کم، تاکہ آپ کسی نے پر فرمایا بھاری نہ ہو۔ سر جی آپ اظہر بھائی بیٹھے ہیں، اظہر بھائی میں نے جو سنا ہے میں آپ کے لیے آسانی کرتا جی۔ ہوں، آج اللہ کرے کہ یہ آسانی آپ اوروں کے لیے کریں یہاں سے سن کے۔ فرمایا میرے دوستوں نے کہ صدقہ فطر بندے کا حق ہے، 30 دن آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ ایک آپ کو بات اگر میری یاد رہے، حضور والا صدقہ فطر کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے روزے، تمام عبادات، تمام نمازیں، تمام اذکار، تمام اوراد جو آپ نے پورے ماہ رمضان میں پڑھے ہیں وہ تب تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک تا آپ وقت کہ آپ صدقہ فطر مشروط ہو جاتے فطرانہ ہیں۔ دا جب تک آپ آپ ذرا نہیں کریں گے۔ سوچئے کہ جو ایک صدقہ ہے وہ آپ کے سارے اعمال کو لے جا کے اٹھا کے یقیناً، بارگاہ ربی میں پیش کرنے کے لیے کرتا ہے، چاہیے۔ یقیناً۔ سر یہ تو وہ پر ہیں کہ جو آپ کے اعمال کو لگ جاتے ہیں آپ کے کیا صدقہ بات، دینے سبحان سے۔ اللہ۔ ایک اور بات اس کے بارے میں سر آپ کی کتنا ہی اجازت ہو خوبصورت تو عمل ہے۔ یہ ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میری عبادت کامل ہے، اس میں نقص نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، اس میں کوئی سکم نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوائے انبیاء کے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادات کامل ہیں۔ یقیناً، اور جو ساری کمیاں رہ گئی ہیں سہون یا ویسے، حضور والا اگر ان کی تلافی کرنی ہے تو یقین کیجئے اپنی ساری عبادات کو جو کمیوں سے پر ہے، غلطیوں سے پر ہے، اس کے اوپر ڈھانپ دیجئے دوبارہ
ایک ایسا خوان کہ جسے کہتے ہیں صدقہ فطر، آپ یقین کیجئے میرا پروردگار یوں بڑھ کے اپنے سینے سے لگائے گا کہ یقیناً، اب اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا۔ بالکل بالکل۔ اب سر جو بات میں دوبارہ ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے، حضور اس وقت 2025 میں ملک پاکستان میں اگر میں نے صدقہ فطر دینا ہے تو پر پرسن کتنا دینا ہے، اور کیا میں چونکہ ایک بالکل۔ خاندان کا سربراہ ہوں Calculation۔ تو میری بیگم اور میرے بچوں پہ صدقہ فطر بھی، اور بچے میرے زیر کتنا کفالت بنتا ہے؟ ہیں، کتنا تو بنتا پھر کیا میں ان کی دوں گا، ان کا جگہ صدقہ فطر دوں گا یا یا وہ کیا اپنا خود معاملہ دیں گے؟ ہوگا؟ ایویلویشن بالکل بتائیے گا کہ بڑا عمدہ یہ سوال ہے بالکل۔ آپ کا کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اس کا سربراہ ایک ہے اور وہی خاندان کو لیڈ کر رہا ہے، ہیڈ کر رہا ہے، تو صدقہ فطر اسی کی طرف سے ہے واہ کہ وہ سب کی طرف سے عطا کرے گا۔ واہ واہ، اور اس میں جو اس سال میں پاکستان کے اندر جو کم سے کم مقدار جو طے کی گئی ہے، علماء نے کی ہے، وہ تقریباً 250 روپے ایوریج 250 روپے، 250 پر روپے پر پر پرسن پر پرسن، پر پرسن، ہر وہ انسان جو عید نماز سے پہلے پیدا ہو گیا اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہو اچھا گیا۔ اس میں ایج کا کوئی نہیں کہ بالغ ہو یا عاقل، نابالغ؟ بالغ، ٹھیک ہے، چھوٹا سب کا بڑا 250 ہی ہے سب کے پر اوپر یہ پرسن۔ آپ لازم کا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے جی۔ نماز فجر کے وقت جی۔ یکم شوال کیا کو، بات ہے، اس کیا کا بات بھی ہے، سبحان صدقہ فطر آپ نے دینا ہے، اس پہ واجب ہے۔ آپ نے ادا اور کرنا 250 ہے۔ پر پرسن ہی ہے، 250 مطلب روپے بچہ پر ہو یا پرسن۔ جوان ہو یا برہا ہو؟ جی، 250 روپے پر پرسن، یہ کم ٹھیک ہو گیا، کم از کم کم سے کم ہے۔ اس سے زائد آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق دیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو پسندیدہ ہو۔ بے شک آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ میں دوسروں اپنے کے لیے لیے کھانے پسند میں کیا یہ جائے۔ پسند کروں تو اللہ کی راہ کے اندر بھی وہی خرچ کرو تو علامہ اسی کے صاحب مطابق۔ یہ بتائیے، آپ نے جو جس طرح علامہ کہا صاحب کو جانے سے پہلے میں علامہ کی ایک بات پہ آنا چاہتا ہوں۔ حضور والا دونوں جو میرے اصحاب ہیں وہ آپ کے لیے آسانی کا راستہ اور تاکید کا راستہ بتا رہے ہیں، یہ معلق عبادتوں کی قبولیت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اگر آج رات انشاءاللہ تعالی شب انعام ہے تو آپ نے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد اس کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ یقیناً، اس کو عبادات کی یقیناً، ضرورت نہیں تھی، اس کے بندوں کو ہے، ان کی ضرورت پوری کیجئے، وہ آپ پہ راضی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کم از کم 250 روپے ہے، اور 250 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 کلو یا 3.25 کلو یا 3 کلو گندم، 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم۔ اچھا، اس کے بعد فرحان نے میرے دل کی بات کی، وہ کہا انہوں نے کہ اگر گندم نہیں ہے تو جو، اور جو نہیں ہے تو کھجور، اور کھجور نہیں ہے تو منقع، اور منقع نہیں ہے تو کشمش۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھی اگر 2.5 کلو ہے تو اسی حساب سے ان کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ سر میں نے کل منقع خریدا، اور اسی وجہ سے خریدا، مجھے جو قیمت لگی میں بتانا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ جب یہ انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ منیمم آپ پہ واجب اور ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یقیناً اس کے بعد آپ صاحب کشائش ہیں، یعنی کہ آپ کا اور کشادگی ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد ایک اور درجہ ہے کہ آپ صاحب خیر ہیں، کہ آپ خیر بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے درجے کو خود پہچانیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک تھانے کے اندر اور رب کے تھانے کے اندر ASI بھرتی ہوں، کیا پتہ کہ آپ اپنی فیاضی دل سے اور اپنے سخا سے IG پنجاب لگ جائیں، اور اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اس سے بھی اوپر ہیں جو ان کے بھی آقا ہیں، آپ کیا پتہ وہ لگ جائیں